الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان الطفیل بن عمرو الدوسی لما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ ہاجر الیہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک طفیل بن عمرو دوسی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، ہاجر الیہ، تو حضرت طفیل نے بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی. وہاجر معہ رجل من قومہ، اور حضرت طفیل کے ساتھ آپ کی قوم کا ایک اور شخص بھی تھا جو آپ کے ساتھ ہجرت کر رہا تھا. فمرض فجزع، تو وہ بیمار ہو گیا، فجزع، اور گھبرا گیا. فاخذ مشاقص لہ، تو اس نے کینچی یا چھری پکڑی. فقطع بها براجمہ، تو اس نے اس چھری کے ساتھ، اس کینچی کے ساتھ اپنی انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو کاٹ لیا. بیمار ہوا تھا، گھبرا گیا، گھبرانے کی وجہ سے اس نے چھری لی اور اپنے انگلیوں کے جو پورے تھے ان کو کاٹ لیا. فشخبت یداہ، تو اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے لگ گیا. اتنا خون بہا حتی ماتا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا. انگلیاں کاٹنے کی وجہ سے، پورے کاٹنے کی وجہ سے وہ اس کی موت ہو گئی. فرآہ طفیل بن عامر، کہ حضرت طفیل بن عمر نے فی منامہ، اپنی خواب کے اندر دیکھا. وہیتہ حسنہ، کہ اس کی حالت، اس کی کیفیت بہت اچھی ہے. ورآہ مغطیا یدیہ، اور حضرت طفیل فرماتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس بندے نے جس نے اپنے پورے کاٹے تھے اس کی حالت بہت اچھی ہے، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے. فقال لہ، حضرت طفیل فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا ما صنع بک ربک، کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے. فقال غفر لی بہجرتی الی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی ہے. کس وجہ سے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی برکت سے، کہ جو اس نے ہجرت کی تھی، مکہ چھوڑا تھا، مدینہ جا رہا تھا سرکار علیہ السلام کے ساتھ، تو اس برکت سے فرمایا اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے. فقال، حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا مالی اراک مغطیا یدیک، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تیرے ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور تو نے ہاتھ اپنے کیوں ڈھانپے ہوئے ہیں؟ قال، تو اس شخص نے کہا قیل لی، مجھے کہا گیا ہے لن نصلح منک ما افسدت، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ یا تو اللہ نے خود فرمایا اس بندے کو یا کسی فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کو پہنچایا کہ ہم تجھے درست نہیں کریں گے. یہ جو تیرے انگلیوں کے پورے ہیں جن کو تو نے خود کاٹا ہے دنیا کے اندر، ہم اس کو درست نہیں کریں گے. ما افسدتا، جس کو تو نے خود جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے، تو نے خود کاٹ لیا ہے. کیونکہ یہ دنیا کے اندر بندے کے ساتھ جتنے بھی عیب ہوں جسم کے اندر، تو جنت میں جب جائے گا اور قیامت کے دن وہ سارے کے سارے عیب اس کے ختم ہوں گے. جتنے بوڑھے ہو کر فوت ہو گئے ہیں قیامت کے دن جنت میں جوان ہو کر جائیں گے. اس طرح جو جو جسم کے اندر عیب ہے قیامت کے دن یہ عیب نہیں ہوگا. تو اس نے زندگی میں دنیا کے اندر انگلیوں کے جو پورے کاٹے تھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو فرمایا گیا کہ ہم اس کو درست نہیں کریں گے کیونکہ تو نے خود اس کو برباد کر دیا، اپنے انگلیوں کے پورے خود کاٹے ہیں، ہم اس کو درست نہیں کریں گے. فقصها الطفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا قصہ حضرت طفیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اور اس کے دونوں ہاتھوں کی بھی بخشش فرما. مطلب یہ کہ اس کو معاف فرما اور اس کے ہاتھوں کو درست فرما. آگے جو ہے وہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کے ہاتھوں کو بھی درست فرما لیا کیونکہ پیغمبر کی دعا تھی، برکت تھی، قبول ہوئی. لیکن اس حدیث سے بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں.
لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جو بندہ بھی اپنے جسم کو قتل نہیں کرتا بلکہ کوئی حصہ کاٹ لیتا ہے تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. نہ تو بندہ اپنے جسم کا حصہ کوئی کاٹ سکتا ہے، کوئی انگلی کاٹ سکتا ہے، اسی طرح یا جو ہے سامنے والا کوئی مسلمان ہو کہ بندہ ہے اس کو بھی کسی قسم کا تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ قصاص ہوتا ہے. اگر کسی کا جو ہے وہ قرآن مجید میں پورا مذکور ہے کہ ہر زخم کے بدلے میں جو ہے وہ زخم دیا جائے گا، ہر آنکھ کے بدلے میں آنکھ لی جائے گی، ہر کان کے بدلے میں ناک کے بدلے میں، ہر ایک عضو کے بدلے میں جو ہے وہ عضو اس کا کاٹا جائے گا. تو اسی طرح بندہ اپنا بھی کوئی عضو، اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ اپنے جسم کے اندر تکلیف دہ چیز سے جو ہے وہ آلے سے نشانات پڑواتے ہیں دوسرے یہودیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح. تو یہ بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اپنے جسم کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا، خون نکلوانا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. جس طرح یہ حضرت طفیل کے ساتھ جس بندے نے ہجرت کی تھی اور وہ صرف پورے کاٹنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ بیمار تھا، بیماری کے ڈر کی وجہ سے شاید اس کو کہا ہوگا جس طرح بھی، لیکن اس نے اپنے پورے کاٹ لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش تو فرما دی اس کی نیکیوں کی وجہ سے، لیکن اس کے ہاتھ کے جو پورے تھے وہ اسی کی طرح کٹے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس طرح ہمیں شریعت نے کہا ہے اسی طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قتل جیسی لعنت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ.